دوستوں، برا وقت، پریشانی، مصیبت کس کی زندگی میں نہیں آتے۔ تم اگر غور کرو تو تمہارے والدین بھی یقیناً اس وقت کے متعلق اپنے تجربات سے تمہیں آگاہ کریں گے، اور عزیز و قریب سے بات کرو تو وہ بھی ایسے لمحات کو ابھی تک دل سے نہ نکال سکے ہوں گے جس میں انہوں نے تنگ دستی یا نقصان برداشت کیا ہوگا۔ مگر غور کرو، آج ان کی زندگی میں وہ لمحات تلخ یادوں کے طور پر ہی زندہ ہوں گے، جبکہ اس وقت کے گزر جانے کے بعد اللہ نے ان کے لیے کوئی بہتری کا راستہ نکال ہی دیا ہوگا۔ یہی تو وہ لمحات ہوتے ہیں جن میں آپ اللہ کی نگاہ میں مقرب بندوں کی صورت میں سامنے آتے ہوں۔ کچھ لوگوں کے لیے مشکلات کا دورانیہ اللہ زیادہ رکھتا ہے اور کچھ کے لیے کم، لیکن ہر ایک معاملات میں اللہ کی مشیت ضرور شامل ہوتی ہے۔ اگر تم آج ایک مشکل اور تکلیف دہ دور سے گزر رہے ہو نا، تو اس بات کا اطمینان رکھو تم اللہ کی خاص نگاہ میں ہو، اور یہ بھی بھروسہ رکھو جیسا کہ اس نے قرآن میں سورہ بقرہ آیت نمبر 286 میں ارشاد فرمایا کہ ہم کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ جب بات استطاعت یا طاقت کی آتی ہے تو شاید ہمیں افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس تھا وہ چلا گیا، مگر تم بھول جاتے ہو تمہارے پاس سب سے قیمتی چیز تمہاری جان ہے، اور وہ وقت مقررہ تک قائم بھی رہے گی۔ اور جب تک تمہاری جان ہے نا، تمہارا رزق اللہ کے پاس لکھا ہوا ہے، اور وہ تم کو مل کر رہے گا۔ تم خود اس میں کمی یا بیشی نہیں کر سکتے۔ رہا سوال مال و دولت کا، تو وہ بھی اللہ ہی کی امانت کے طور پر تم کو دیا گیا تھا۔ وہ جب چاہے گا اس میں اضافہ کر دے گا، اور جب چاہے گا تمہیں اس سے دور کر کے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دے گا۔ یہی بات اللہ نے قرآن میں سورہ العنکبوت آیت نمبر 62 میں ارشاد فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں جسے چاہے فراغی روزی دیتا ہے اور جسے چاہے تنگ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ تو پھر غم نہ کرو اگر تم سے دنیاوی یا کاروباری معاملات میں کوئی بھول چوک ہوئی ہے، تو وہ ہونی ہی تھی، اور اللہ کو ایسے اسباب بنانے ہی تھے جن سے آج تم ان حالات کا شکار ہو۔ اور ایک وقت مقررہ تک اللہ کے علاوہ کوئی اور ہستی ہے ہی نہیں جو تمہیں اس مشکل سے نکال سکے۔ ہاں، کچھ باتوں پر غور ضرور کرو جو تم کو ان حالات کی طرف کھینچ لائی ہوں۔ یقیناً انسان اپنے بارے میں بہتر جانتا ہے۔ تم کو آج کچھ باتیں یاد آئیں گی، اپنی کمزوریاں نظر آئیں گی، ان کو ڈھونڈو اور ان کا سدباب کرنے کی کوشش کرو، اور اللہ سے اپنے لیے زیادہ سے زیادہ استغفار کرو۔ اللہ استغفار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور رزق کے دروازے ان پر کھول دیتا ہے۔ یاد کرو جب حضرت یونس علیہ السلام سے اللہ کے حکم کی پیروی نہ ہو سکی، اور انہوں نے اللہ کے حکم کے آنے سے پہلے ہی اس بستی کو چھوڑ دیا جس پر اللہ نے ان کو مبعوث کیا ہوا تھا۔ اس واقعے کا تذکرہ قرآن میں 6 سورتوں میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ الانبیاء میں ارشاد فرماتا ہے، اور مچھلی والے کو یاد کرو جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر غصے کی حالت میں چل دیے، اور خیال کیا کہ ہم ان پر قابو نہ پا سکیں گے۔ آخر اندھیرے میں یعنی مچھلی کے پیٹ سے انہوں نے اللہ کو پکارا اور کہا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور بے شک میں ہی قصوروار ہوں۔ تو ہم نے ان کی دعا سن لی اور ان کو غم سے نجات دی۔ یہ ایک بہترین دعا ہے جو تمہیں بھی تمہارے غم سے نجات دلائے گی۔ دوستوں، نبی یا رسول اللہ کی خاص رحمت میں ہوتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ ان کو ان حالات سے اسی لیے گزارتا ہے کہ آنے والے لوگوں کو نجات کا راستہ بتائے۔ یعنی اگر ہماری کسی بھول سے ہم نے اپنے آپ کے لیے کوئی مشکل پیدا کر لی ہے نا، تو اس سے نجات کا راستہ بھی اللہ نے تمہیں بتا دیا ہے۔ تو مان لو نا، وہ تم سے محبت کرتا ہے اور تمہاری اصلاح چاہتا ہے، مگر یہ بات ماننے والی ہے کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو اس کی تکلیف کا اندازہ وہی شخص کر رہا ہوتا ہے جو اس تنگ دست حالات سے گزر رہا ہو۔
مگر یاد رکھو کہ صبر کا دامن نہ چھوٹنے پائے اور تمہارے دل میں یا لفظوں میں اللہ کے لیے جھنجھلاہٹ نہ پیدا ہو، کیونکہ اللہ تو بے نیاز ہے، اس سے اس کی ذات پر کوئی فرق نہیں آئے گا، ہاں مگر تم پکڑ میں آ سکتے ہو۔ یہی بات تو واقعہ حضرت یونس میں بتائی گئی ہے کہ وہ سمجھے کہ ہم ان پر قابو نہ پا سکیں گے۔ اور ایک بات اور یاد رکھو کہ اللہ کے علاوہ تم کسی کو مددگار نہیں پاؤ گے، یعنی تمہیں یہی کہنا ہے اور یہی یقین رکھنا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ دوستوں، مشکل وقت میں ہم انجانے میں اپنے دوستوں اور قرب داروں سے مدد مانگتے ہیں۔ اس بات میں سچائی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسباب دنیا ہی میں پیدا کرتا ہے اور راستہ بھی دنیاوی طریقے سے ہی نکالتا ہے، مگر یہاں باریک بات یہ ہے کہ جب بھی ہم کسی سے مدد مانگنے کا ارادہ کریں تو اللہ سے پہلے دعا ضرور مانگیں کہ اے اللہ میری کم علمی کے مطابق فلاں شخص میرا مددگار ہو سکتا ہے، آپ کا علم مجھ سے زیادہ ہے اور اگر میرے حق میں بہتر ہے تو میرے لیے اس شخص کے دل میں مدد کا خیال ڈال دیں۔ دوستوں، غور کریں تو اس عمل سے آپ نے مدد اس شخص سے نہیں بلکہ اللہ ہی سے مانگی ہے، اور اگر اللہ چاہے گا تو آپ کی ضرورت آپ کے منتخب کیے ہوئے بندے کے ذریعے ضرور پوری کر دے گا، وگرنہ دوسری صورت میں کم از کم آپ کو اس شخص کے ساتھ تنگ دلی محسوس نہیں ہوگی اور آپ کو اطمینان ہو جائے گا کہ اس کام میں اللہ کی رضا شامل نہیں تھی، کیونکہ ہر صورت میں اللہ ہی راستے پیدا کرتا ہے، اور جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں نا، ان کو وہ وہاں سے عطا فرماتا ہے جہاں سے ان کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ مجھے یقین ہے اس ویڈیو کو سن کر آپ کے دل کو ضرور سکون ملا ہوگا اور یقین میں اضافہ ہوا ہوگا کہ ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ آپ کو بھی مشکلات سے نکال دے گا، جس طرح وہ سوکھی زمین پر پانی برساتا ہے اور پھر سے اسے سرسبز و شاداب کر دیتا ہے۔ اپنے ساتھ مجھے بھی شامل دعا رکھیے۔